السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل مکی سورۃ ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیف، کیا تم نے دیکھا، فعل ربک، کیا کیا، باصحاب الفیل، کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ علم یجعل کیدہم، کیا نہیں کر دیا ان کی تدبیروں کو، فی تضلیل، بیکار، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، یا پھر ان پر پرندوں کے غول بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم جو پھینک رہے تھے ان پر، بحجارۃ پتھر کی، سجیل کنکریاں، جو انہیں پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے یا جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینک رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الفیل ہے۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور اس میں ہاتھی کا جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ، اسی لیے اس کو فیل کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الفیل کہا جاتا ہے۔ یہ علم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا یا کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس کا مطلب ہے کیا تمہیں یہ نہیں معلوم یا تم نہیں جانتے کہ جو عرب میں ایک واقعہ گزرا تھا کہ ہاتھی والا، کہ ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا۔ اب یہ جو ہے یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، جو کہ بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، اسی سال یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی پیدائش ہوئی اس کے بعد۔ اچھا، یہ واقعہ مختصر یہ ہے کہ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا، یعنی حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے جو تھا ایک گورنر مقرر کیا ہوا تھا یمن میں۔ یمن کا جس کو کہتے ہیں کہ گورنر تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ اس نے کیا کیا کہ صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کروایا، جس کو کلیسا کہتے ہیں، عبادت کے لیے وہ تعمیر کروایا، اور کہا کہ اب جو ہے نا لوگ عبادت کے لیے خانہ کعبہ جانے کے بجائے حج و عمرے کے لیے اس کلیسا میں آئیں۔ تو جب یہ بات اہل مکہ اور دوسرے قبیلوں کو پتہ چلی تو وہ اگرچہ تھے تو وہ مشرک، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ یہ جو تھا خانہ کعبہ، وہ اس کو بہت قابل احترام سمجھتے تھے، مقدس سمجھتے تھے، اور وہاں عبادت بھی کرتے تھے اور عبادت کی جگہ سمجھتے تھے۔ تو جب یہ بات ابرہہ نے کہی کہ لوگ جو ہے خانہ کعبہ کے بجائے وہ حج عمرے کے لیے ادھر آئیں، اور کوشش کی کہ لوگ وہاں جائیں، تو یہ بات اہل مکہ کو بھی بری لگی، اور جو قبیلے تھے وہاں کو ان کو بھی بری لگی۔ تو ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کا جو بنایا ہوا عبادت خانہ تھا اس کو رات کے اندھیرے میں جا کر اس کو ناپاک کر دیا، یعنی اس میں وہ جو کلیسا تھا اس نے گندگی پھیلا دی، ہر جگہ اس کی دیواروں پہ گندگی وغیرہ مل دی۔ تو اب کسی شخص نے جا کر ابرہہ کو بتا دیا کہ کسی شخص نے گرجا کو ناپاک کر دیا ہے۔ تو جب ابرہہ کو پتہ چلا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ تو وہ ایک اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا مکہ پر حملے کے لیے، اور لشکر میں اس کے بہت سارے ہاتھی تھے، ہاتھیوں کا وہ لشکر تھا، اور رستے میں وہ جہاں سے گزر رہا تھا وہاں بہت سارے، رستے میں ایک دو قبیلوں سے اس نے جنگ کی، یعنی جنگ ہوئی لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اور پھر اس طرح یہ ہوا کہ ابرہہ جو ہے جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اس وقت ابرہہ کے جو لشکر تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، جو کہ اس وقت مکہ کے سردار تھے، اس کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ تو جس پر عبد المطلب نے ابرہہ کے پاس آ کر یہ بھی کہا تھا کہ تم میرے اونٹ واپس کر دو، اور جو تمہارے لشکر والوں نے پکڑے، باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو ڈھانے کے لیے تم آئے ہو، تو وہ تمہارا اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کا محافظ ہے، تم جانو اور بیت اللہ کا مالک جانے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھا تو پہلے تو
फिर ये जो लश्कर अब्रहा का ये मक्का मुकरमा के करीब मकमस नामी एक जगह थी, वहाँ पहुँचा। और जब मक्का मुकरमा पर चढ़ाई करना चाही और उसके करीब पहुँचा तो अब्रहा का जो एक हाथी था उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, वो आगे नहीं बढ़ा। उसी दौरान फिर ये जो परिंदों का गौल था और ये वाक़या हुआ कि वो जो परिंदों का गौल हमलावर हुआ और ये एक जो लश्कर था, यानी ये जब उस वादी के पास पहुंचा तो अल्लाह ताला ने परिंदों के गौल भेज दिए जिनकी चोंच में और पंजों में कंकरियां थी। वो जो कंकरियां थी वो चना और मसूर की दाल के बराबर थी। परिंदे जिस पर भी परिंदे वो कंकरियां ऊपर से फेंक रहे थे, जिस फौजी को भी या जिसको भी कंकरी लगती थी वो पूरा पिघल जाता था, यानी उसका गोश्त जो है वो झड़ जाता और वो आखिर तड़प तड़प कर मर जाता। यानी अगर कंकरी सर पे लगी है तो वो पूरे सर से चीरती हुई वो अंदर से पाँव तक और वो इंसान पिघल जाता। और जो इब्राहा है उसके साथ भी यही हुआ। और फिर इब्राहा उसको तो बहुत बदतरीन मौत हुई कि उसके साथ ये हुआ। और सना से फिर वो जब यमन पहुंचा तो वहाँ जाके वो ये हो गया। और जो उसके दो हाथी बांधे, यानी जो हाथियों वाले दो लोग थे वो तो अंधे हो गए थे और वो वहीं मक्का में रह गए थे। फिर उसके बाद इस वाक़े के बाद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी। तो यहाँ उसी वाक़े का तज़किरा है कि अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, कि उन्होंने जो सोचा था, यानी वो ये सोचा था वो जो खाना काबा को ढाने का इरादा लेकर आए थे, अल्लाह ताला ने उसको नाकाम कर दिया। वरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर अबाबील भेजे, झुंड के झुंड या गौल के गौल। अबाबील जो है वो परिंदे का नाम नहीं है, बल्कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि अबाबील परिंदा, तो ये अबाबील परिंदे का नाम नहीं है। अबाबील अरबिक ज़ुबान में चिड़िया को कहते हैं। मतलब ये है कि वो चिड़िया थी, परिंदे थे कुछ, तो उनको कहते हैं परिंदे थे। गौल के गौल परिंदे भेजे, तरमी बिहिजारत मिन सिज्जील, सिज्जील कहते हैं मट्टी को जो आग में पका कर एक कंकर बनाया जाता है उसको कहते हैं। तो ये जो कंकर था उसने वो काम किया कि जो आजकल के बहुत एटमी ताकत भी नहीं कर सकती, ये वो काम उस कंकर ने किया था कि उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। खाए हुए भूसे मतलब ये कि जैसे उनका जो जिस्म था वो इस तरह बिखर गया था जैसे कि भूसा बिखरा हुआ होता है, तो वो खाई हुई भूसी होती है, तो इस तरह से वो हो गए थे।